ناظرین، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اور بزنس جائنٹس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں گوگل، ایپل، امیزون اور مائیکروسافٹ جیسی پاپولر کمپنیز کا خیال سب سے پہلے آتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ کمپنیز ایسی بھی موجود ہیں جو شاید ان کمپنیز جتنی پاپولر تو نہیں، لیکن بزنس، ریونیو اور ایسٹس کے سائز کے لحاظ سے ان کمپنیز سے کسی بھی طور پر کم نہیں۔ ایسی ہی ایک نہایت غیر معروف لیکن بہت بڑی بزنس جائنٹ کمپنی ہے سعودی آرامکو۔ آپ میں سے اکثر نے اس کمپنی کا نام بھی شاید پہلی بار سنا ہو، کیونکہ چند سال پہلے تک اس کمپنی کا نام کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن جب 2019 میں اس کمپنی نے پہلی بار اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ کو پبلک کیا تو لوگ شدید حیران رہ گئے، اور تب دنیا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ یہ کمپنی تو ایپل اور مائیکروسافٹ سے بھی زیادہ بڑی کمپنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سعودی عربیہ کی اس مسٹیریس کمپنی کے بارے میں جانیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بگ برینز۔ ناظرین، اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ سعودی آرامکو دراصل سعودیہ کے شہر دہران میں واقع ایک پیٹرولیم اور نیچرل گیس کمپنی ہے۔ یہ کمپنی دنیا میں سب سے بڑی آئل سپلائر کمپنیز میں سے ایک ہے اور روزانہ اوسطاً 1 کروڑ بیرل کروڈ آئل کی پروڈکشن کرتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی پچھلے 88 سالوں سے اسی طرح تیل نکالنے کا کام کر رہی ہے، لیکن 2019 سے پہلے تک کسی کو بھی اس کمپنی کی ویلیو کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اس کمپنی کی تاریخ کو شروع سے جاننا ہوگا۔ دراصل 1933 میں سعودی حکومت اور ایک امریکن کمپنی اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کے درمیان سمجھوتا ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق اس امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش کرنے اور تیل نکالنے کا کام کرنا تھا۔ کمپنی کو اجازت ملتے ہی اس کمپنی نے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں تیل کی تلاش شروع کر دی۔ شروع کے 5 سالوں میں اس کمپنی کو کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن آخر کار 1938 میں کمپنی کو دہران شہر کی 7ویں ڈرل سائٹ پر تیل کے آثار مل گئے، اور بہت جلد اس کنویں سے 15,000 بیرل کروڈ آئل ہر روز نکالنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے چند سال بعد یعنی 31 جنوری 1944 کو اس کمپنی کا نام بدل کر عربین امریکن آئل کمپنی یعنی آرامکو رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اگلے چند سالوں میں یہ کمپنی مزید تیل دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کمپنی نہایت تیزی سے گرو کرنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 1949 تک کمپنی 5 لاکھ بیرل کروڈ آئل ہر روز پروڈیوس کرنے لگی۔ اس کے بعد اس کمپنی نے 1950 میں 1750 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھائی، جو سعودی عرب کے شہر دمام سے لے کر لبنان کے شہر سائیڈن تک جاتی تھی۔ یہ پائپ لائن اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی پائپ لائن تھی، اور اس پائپ لائن کے بچھانے کے بعد کمپنی نے مزید تیز رفتار سے گرو کرنا شروع کر دیا۔ اس پائپ لائن کو بچھانے کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب میں نکلنے والا تیل یورپین مارکیٹ تک کم خرچ اور کم وقت میں پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح وقت کی ضرورت کے مطابق بہترین بزنس اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہی آرامکو کا کاروباری حجم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1962 تک کمپنی کی کروڈ آئل پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی 50 لاکھ بیرل پر ڈے تک پہنچ گئی۔ یہاں پر سعودی حکومت نے جب دیکھا کہ نہایت تیزی سے گرو کرتی یہ کمپنی بے حد پروفیٹیبل ہے تو 1973 میں اس کمپنی کے 25% شیئر سعودی حکومت نے ایکوائر کر لیے۔ ناظرین، یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا، بلکہ 1974 میں حکومت نے آرامکو کے مزید 35% شیئرز ایکوائر کر لیے، اور 1976 میں باقی 40% شیئرز بھی ایکوائر کر لینے کے بعد کمپنی کو حکومتی سرپرستی میں لے لیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آرامکو کے سعودی حکومت کے انڈر آ جانے کے 12 سال بعد بھی کمپنی کا سارا کام و ذمہ دار کمپنی کی پرانی مینجمنٹ اور سٹاف ہی چلاتا رہا۔ لیکن 1988 میں سعودی حکومت نے ایک نئی کمپنی قائم کی جس کا نام سعودی عربین آئل کمپنی رکھا گیا، اور آرامکو کا پورا کنٹرول اس نئی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں کمپنی کا نام آرامکو سے بدل کر سعودی آرامکو رکھ دیا گیا۔ ناظرین، سعودی حکومت نے اس کمپنی کے آپریشنز، فائنینشیل سٹیٹمنٹ اور ریونیو کو ہمیشہ پبلک سے چھپا کر ہی رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2019 سے پہلے تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کمپنی کس قدر بڑی اور پروفیٹیبل کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی اصل ویلیو لوگوں کو 2019 میں کمپنی کے اپنے فائنینشیل سٹیٹمنٹس پبلک کرنے کے بعد پتہ چلی۔ دراصل کمپنی 2019 میں اپنا IPO لانے کے بارے میں پلان کر رہی تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ IPO کا مطلب ہے انیشل پبلک آفرنگ، یعنی IPO پبلک ہونے کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں عام لوگ کمپنی کے شیئرز جا کر خرید سکتے ہیں۔ اب جو بھی کمپنی اپنا IPO لے کر آتی ہے تو اسے اپنا فائنینشیل سٹیٹمنٹ پبلک کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس کمپنی کی پرفارمنس کو دیکھ کر اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ 2019 میں جب کمپنی نے پہلی بار اپنی فائنینشیل پرفارمنس کو پبلک کیا تو اسے دیکھ کر دنیا کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ لوگوں کو تب معلوم ہوا کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے سعودی آرامکو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔
दरअसल पिछले कई सालों से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जाना जाता था। किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन या स्टॉक के शेयर से ही उस कंपनी के हुजूम के बारे में पता चलता है। जिस वक्त सऊदी अरामको ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज की थी, उस वक्त के डेटा के मुताबिक एप्पल, गूगल और अमेज़ॉन जैसी कंपनियां सऊदी अरामको से बहुत छोटी थीं। अगर हम फिगर्स की बात करें तो उस वक्त गूगल के मार्केट शेयर $794 बिलियन, एप्पल के 928, अमेज़ॉन के 985 और माइक्रोसॉफ्ट के $1.06 ट्रिलियन थे, जबकि इनके मुकाबले में सऊदी अरामको के मार्केट कैप $2 ट्रिलियन थे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी सऊदी अरामको इन कंपनीज से कहीं आगे थी। 2018 में अमेज़ॉन का कुल प्रॉफिट $11.2 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट का $16 बिलियन, गूगल का $30 बिलियन और एप्पल का $59 बिलियन था। वहीं उस साल सऊदी अरामको का प्रॉफिट $111 बिलियन था। यानी जितना प्रॉफिट 2018 में एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर कमाया था, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट सऊदी अरामको ने अकेले ही अर्न कर लिया था। यही वजह थी कि इस कदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने के बाद सऊदी अरामको को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर जब 4 दिसंबर 2019 को सऊदी अरामको अपना IPO लेकर आई, तब वहाँ भी इस कंपनी ने नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। दरअसल सऊदी अरामको ने अपने 1.5% शेयर्स के बदले में $25.6 बिलियन खर्च किए थे, जो उस वक्त तक का सबसे बड़ा IPO था, जिससे इस कंपनी ने उस वक्त अली बाबा के $25 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके बाद ये कंपनी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने अलग अलग मुल्कों की ऑयल कंपनीज़ को एक्वायर करना और उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये कंपनी दिन ब दिन मज़ीद आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि कंपनी के 1.5% शेयर्स सेल किए जाने के बावजूद कंपनी के बाकी 98.5% शेयर्स अभी भी सऊदी हुकूमत के पास ही हैं। इसी वजह से सऊदी अरब की इकॉनमी काफ़ी हद तक इसी कंपनी पर ही डिपेंड करती है। नाज़रीन, सऊदी अरामको चूँकि एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी है, इस वजह से इसके बिज़नेस का इन्हिसार ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइसेस पर ही होता है। जब ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं, तब कंपनीज़ के शेयर्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और जब भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं, तब इस कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। यही वजह थी कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान ऑयल की प्राइसेस लगातार नीचे जा रही थी। तब इस कंपनी के शेयर्स भी काफ़ी हद तक गिर गए थे, जिसकी वजह से इस कंपनी की मार्केट कैप एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बराबर आ गई थी। लेकिन पैंडेमिक के बाद सऊदी अरामको ने फिर से अपना मोमेंटम गेन कर लिया था। इसके बावजूद अब भी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती हुई डिमांड इस कंपनी और सऊदी गवर्नमेंट के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, और सऊदी गवर्नमेंट इस चैलेंज से कैसे निपटती है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है मालूमात से भरपूर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं जनरल नॉलेज और ब्रेनस्टॉर्मिंग से भरपूर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।